بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مصطفیٰ ہے اور میں برطانیہ میں مقام پذیر ہوتا ہوں. میں نے کچھ دن پہلے یہ فیس بک گروپ جوائن کی اور میرے لیے تو یہ بہت ہی مفید اور یوزفل ثابت ہوئی کیونکہ اس فورم کے ایک ممبر کی مدد سے آئی واز ایبل ٹو گیٹ دا فلائٹ فرام لنڈن ہیتھرو ٹو لاہور. تو میں نے ایک پوسٹ بھی چھوٹا سا ڈالا تھا جس کے بعد آئی ریسیوڈ اے لاٹ آف میسیجز ٹو مائی پرسنل ان باکس جس میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ڈیورنگ ٹرانزیشن اپون ارائیول اور اس کے بعد ہوٹل فیسلٹیز وغیرہ کیسی ہیں. تو میں نے سوچا ساروں کو انڈیویجولی رپلائی کرنے سے بہتر ہے کہ میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ زیادہ لوگوں اس سے مفید ہو سکیں اور میرے لیے بھی زیادہ پریکٹیکل ہو. میں تقریباً فار اوور اے منتھ میں یو کے میں ایمبیسی کے ساتھ رابطے میں تھا. میں رابطہ تو نہیں، ایک ون سائڈڈ ریلیشن شپ تھا جس میں نے ان کو اپنی ساری ڈیٹیلز اور انفارمیشن اور ریزنس فار ٹریول سارا کچھ فارورڈ کیا تھا اور میں ان کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی انفارمیشن پرووائڈ کریں گے، کیا آؤٹ لک ہے، کہ کتنی فلائٹس باقی ہیں اور وہ کب اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو مجھے کوئی خاطر خواہ انفارمیشن نہیں ملی ایمبیسی سے بیانڈ این اکنالجمنٹ ای میل. اور پھر پچھلے دنوں میں یہ نوبت آ گئی کہ ایمبیسی کا جو انہوں نے ای میل ایڈریس پرووائڈ کیا ہوا تھا اس کا ان باکس بھی فل ہو گیا، تو آپ اگر ان کو کوئی ای میل بھیج رہے تھے تو وہ ان کو موصول نہیں ہو رہی تھی. تو اس صورت حال میں کافی ڈیسپریٹ تھا کیونکہ مجھے پتا تھا ایک فلائٹ جانے لگی ہے یو کے سے لاہور. تو میں نے انیشیٹو لیا اور میں نے ادھر ادھر پوچھ پاچھ کے بہت سے کوئی ایمبیسی آفیشلس کے پرسنل ای میلز ڈھونڈے فرام دا انٹرنیٹ، فرام آسکنگ اراؤنڈ، اور میں نے ان ساروں کو سی سی کر کے ایک ای میل لکھا جس میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ میری اپلیکیشن ٹو ٹریول کنسیڈر کریں اور مجھے کوئی ریلیف پرووائڈ کریں. تو اسی دوران میں نے یہ گروپ بھی جوائن کی اور یہاں ایک ممبر نے شکیل پوری صاحب ہیں، ان کا نام مینشن کیا تھا کہ وہ پوٹینشلی مدد کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو آئی تھنک ہی از دی ڈیپیوٹی چیئر آف دی ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز ان دا یو کے. تو ان کو میں نے فیس بک پہ میسیج کیا، اپنے سرکمسٹانسز ڈیٹیل کیے، اینڈ ویری کائنڈ آف ہم کہ ود ان این آور آف ریسیونگ مائی میسیج ہی واز آن دا فون ود می. انہوں نے میرے سے میری پوری سچویشن ڈسکس کی اینڈ ہی اشورڈ می کہ ہی ٹیک اٹ اپ ود دی ایمبیسی آفیشلس. کچھ پرومس تو نہیں کر سکتے تھے بٹ ہی ٹولڈ می ہی ٹرائز لیول بیسٹ. الحمد للہ ود ان 2 days آئی ریسیوڈ اے کال فرام دی ایمبیسی اینڈ دین اے سبسیکوینٹ کال فرام پی آئی اے. میری ٹکٹ کنفرمیشن ہو گئی اینڈ آئی مینیج ٹو فلائی ٹو لاہور. اب بفور ڈیٹیلنگ مائی ایکسپیرینس میں آپ کو 2 چیزیں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اسپیسیفک ٹو مائی ایکسپیرینس آف فلائنگ ٹو لاہور. آئی ہرڈ دا سچویشن مائٹ بی ڈفرنٹ ان اسلام آباد اور سم آف دی ادر سٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک جنرل ایڈوائس آفر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ میرے بقول کہ اگر آپ کے لیے اف اٹ از ناٹ ایبسلیوٹلی اسینشیل فار یو ٹو ٹریول then I would strongly advise you کہ آپ پرہیز کریں and that you stay put for the meanwhile. I know it's not an ideal situation either way لیکن in terms of traveling آپ کو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ آپ کا تقریباً 24 گھنٹے کا وقت دوران سفر گزرے گا and during this entire time there is ample opportunity for you to be infected. irrespective کہ انتظامات کتنے ہی آئیڈیل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سفر کی ڈیوریشن اور سرکمسٹانسز اور موڈ ہی ایسا ہے کہ اٹ از اے ہائی رسک جرنی ٹو میک. دوسری بات یہ ہے کہ اپون ارائیول ایٹ ہوٹل اگر آپ اس پوائنٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ رزلٹ اگر نیگیٹو بھی آ جاتا ہے تو ایک دوسری چیز وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ از کہ یہ جو ٹیسٹ ہے وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا نیٹی گریٹی آف اسپیسیفسٹی اینڈ سینسٹیوٹی، برا سمپلسٹکلی دس ٹیسٹ از ناٹ انٹائرلی ایکوریٹ. اس کی ایکوریسی آپ چلیں سمجھ لیں 70% ہے. اس کے بعد آپریٹر ہینڈلنگ ایررز بھی ایک پارٹ پلے کرتے ہیں. تو اگر صحیح طرح سیمپل نہیں لیا گیا which can be the case in a lot of samples، تو اس کی ایکوریسی فردر پھر ڈیٹیریٹ کر گئی. تو آپ سمجھیں اوور آل اس ٹیسٹ کی ایکوریسی از اباؤٹ 50%. اس کی سگنیفیکنس آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یہ پورا ٹریول کر کے آ جاتے ہیں، ہوٹل پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور وہ نیگیٹو آ جاتا ہے، دین یو اسٹل ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ دیر از اے سگنیفیکنٹ چانس کہ یو مائٹ بی اے فالس نیگیٹو. یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ رزلٹ بے شک نیگیٹو آ گیا لیکن یو مائٹ اسٹل بی carrying the infection, which obviously then carries the risk of you taking the infection home and putting your other family members at risk. اور ہم ساروں
کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں پریکٹیکلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم سیفلی اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر سکیں. تو دس از اندر کنسیڈریشن وچ یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ. نمبر 1 کہ چاہے انتظامات جتنے بھی اچھے ہوں, یو اسٹل ہیو اے ہائی رسک آف کیچنگ دا انفیکشن اوور دا پرولونگڈ ڈیوریشن آف یور جرنی. اور دوسرا یہ کہ ونس یو ریچ یور ڈیسٹینیشن اینڈ ایون اف یو ٹیسٹ نیگیٹو, there is still a chance that you might genuinely be positive, but the test might not have picked up on it. اب آپ نے ان دو کنسیڈریشنس کو خاطر ہاں لے آئے اور آپ نے ان کو وین کر کے سوچ لیا کہ آپ اس کے باوجود آپ کے لیے بہت ضروری ہے اینڈ کہ آپ ٹریول کریں, اینڈ دیر از اے ڈائر نیڈ فار یو ٹو ٹریول ہوم. تو پھر میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اینڈ آئی ہوپ دس ہیلپس یو ان میکنگ اے ڈیسیژن. جب ہم لنڈن ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں جو ہمیں 4-5 کیوز سے انہوں نے گزارا, اور وہاں پیسنجر فلو واز ویری ویل پلانڈ, آرڈرلی, اینڈ ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم دیر واز انف اسپیس بٹوین مائی سیلف اینڈ اینی آف دی ادر پیسنجرز. اس کے بعد سملر فار ایٹ دا ٹائم آف بورڈنگ, اور جب ہم پلین میں گئے تو مجھے کچھ بزنس کلاس کے پیسنجرز نے بتایا کہ بزنس کلاس واز کمپلیٹلی فل, لیکن آئی تھنک بزنس کلاس کے لیے یہ مینیج کیا جا سکتا ہے. بٹ ایز فار دا کیس ان اکانومی تو ہر 2 پیسنجرز کے درمیان ایک خالی سیٹ تھی, اور اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. سارے پیسنجرز وغیرہ نے ماسکس وغیرہ پہنے ہوئے تھے. ایوری ون واز ٹیکنگ دس سیریسلی. کوئی پلین میں بلا وجہ حرکت اور موومنٹ نہیں کر رہا تھا, بلا وجہ گپ شپ نہیں لگا رہا تھا. ایوری ون ہیڈ دیئر ماسکس آن اینڈ واز ویری ویل بیہیو تھرو آؤٹ دا انٹائر فلائٹ. یہاں پہ میں جو ہمارے ایئر کریو تھا ان کو بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا فار دا ویری پروفیشنل کانڈکٹ تھرو آؤٹ دا فلائٹ, اور انہوں نے ہمارا بہت اچھا خیال رکھا. ہاں, لیکن سینیٹائزرز اور ماسکس فلائٹ یا ایئرپورٹ کی طرف سے اویلیبل نہیں تھے, تو یو ہیو ٹو میک ارینجمنٹس فار یور اون فیس ماسک اینڈ ہینڈ سینیٹائزر. میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ساروں کا ماسک پہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کا یہ جو سرجیکل ماسک ہے یہ تقریباً آپ سمجھے 15 یا 20 منٹس کے پہنے تک آپ کو وائرس کی انفیکشن سے بچا کے رکھتا ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس KN95 ماسک ہے تو یہ 4 گھنٹے تک آپ کو بچا کے رکھتا ہے. اس کے بعد ان کا مین جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو انفیکشن ٹرانسفر نہ کریں. دس از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سارے پیسنجرز اپنے ساتھ ماسک وغیرہ لے کے چلیں تاکہ اوور آل آپ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکیں. لاہور ایئرپورٹ میں بھی پہنچے, سملر سچویشن, ویری ویل مینیجڈ, پیسنجر فلو بڑی اچھی طرح آرڈرلی کنڈکٹ کیا گیا. پرابلم بس یہ آئی کہ جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے اور ہمیں بسز پر لوڈ کیا گیا ٹو ٹیک اس ٹو آر ریسپیکٹیو ہوٹلز, تو وہاں ایک لیپس اس طرح سے ہوا کہ وہاں بس کے اندر 15 سے 16 لوگوں کو ایک بس کے اندر انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے بٹھائے رکھا. میں پہلی بس میں تھا تو میرے لیے 2 گھنٹے تھا, کسی اور کے لیے شاید کم ہو, بٹ دا پوائنٹ بینگ کہ رادر دین ٹیکنگ اس ان فیزڈ آؤٹ مینر ان اے اسٹیگرڈ مینر ٹو دا ہوٹل, انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا کہ وہ پہلی بس کے لوگوں کو تب تک انتظار کروائیں جب تک آخری بس کے لوگ ایئرپورٹ سے نکل کے اس میں نہیں بیٹھ جاتے. تو وہ ایک سیریس لیپس تھا جہاں کہ ایک انڈیو رسک تھا انفیکشن کیچ کرنے کا, جبکہ وہ آسانی سے ہمیں سکسیسفلی ہوٹل لے کے جا سکتے تھے ایز سون دا بس واز لوڈیڈ. یا پھر آلٹرنیٹیولی وہ بس میں ہمیں تب تک لوڈ نہ کرتے جب تک سارے پیسنجرز ایئرپورٹ سے نہ نکل آتے. اس کے بعد جب ہم ہوٹل پہنچے تو ہوٹل میں تو چیک ان وغیرہ واز کوائٹ آرڈرلی ان این آرڈرلی فیشن. اس کے بعد جو ہوٹل کی فیسلٹیز وغیرہ ہیں تو وہ اوبیسلی ہوٹل میں چھوٹی موٹی تو چیزیں ہوتی ہیں جو انکنوینئنسز ہوتی ہیں, بٹ گیون دا سچویشن ویئر ان ان کے اوپر کوئی بات کرنا کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ڈیٹیلس پوچھنا چاہے تو میں ان کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دوں گا. بٹ اوور آل ان ٹرمز آف دا پیپل ہو فیل اٹ از اسینشیل فار دیم ٹو ٹریول, ارینجمنٹس جیسے بھی ہیں مناسب ہیں. بس وہ بس والی سچویشن تھوڑی انفارچونیٹ تھی, اگر اس کے اوپر ذرا اتھارٹی ذرا نوٹس لے لیں تو باقی سب بہتر ہے. بہت شکریہ.